بھائی مکہ مکہ ہو رہا ہے، مدینہ مدینہ ہو رہا ہے، مرشد مرشد بھی ہوتا ہی رہے گا. اب بیٹھیں گے تو سب ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو پہلے ذکر مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. چلو بیٹھ کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں. پیچھے ہٹتے جا بیٹھتے جا. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ. پیچھے ہٹتے جا بیٹھتے جا. عجب سب بیٹھیں گے تو میں آگے بتاؤں گا ملاقات سے کیا کرنا ہے. عجب رنگ پر ہے بہارے 100% بیٹھ جائیں. عجب رنگ پر ہے بہارے مدینہ، عجب رنگ پر گئے بہارے مدینہ، عجب رنگ پر کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ. خدا کر کیا میں فرمائے مانگو، خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. مدینہ 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 مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ. مجھے وہ باپا جو کعبہ مشرفہ کا جو وہ بیان کر رہے تھے اور حجر اسود جو باپا نے یہ دیکھیں بیچ میں جو کھڑے نا ان کی وجہ سے پیچھے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ جگہ دیجئے ایک دوسرے کو. ماشاء اللہ کہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ. ذکر اللہ کی نیت سے کہتے ٹھیک ہے. انشاءاللہ جنت میں ایک درخت لگا دے جائیں گے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے 4 درخت لگے ہوں گے انشاءاللہ. جائیں گے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. آقا کے پیچھے پیچھے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ. نعرہ یا رسول اللہ پیار ہے. ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیرا انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں ہی عرض کر رہا تھا کہ جب کعبہ مشرفہ کا بیان ہو رہا تھا اب یہ بیچ والے کھڑے ہو جاتے پیچھے والے ڈسٹرب ہو رہے ہیں صرف آپ کی وجہ سے. اب اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ میں دوسروں کو تکلیف سے بچاؤں گا اور دوسرے اسلامی بات تھوڑی تھوڑی جگہ دیتے رہیں. پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ باپا کی دستبوسی کی سعادت نصیب ہو جائے. لیکن اس پر بھی کچھ بات کریں گے، وقت آنے پر سب بات کریں گے
ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی چلتے حجر اسود کیسے نصب ہوا. یعنی جب کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہو گئی تو اب یہ بات آئی کہ حجر اسود نصب کرنا تھا. تو جو قبائل کے جو سردار تھے ان میں لگ گئی آپس میں, بولا میرے قبیلے کا سردار نصب کرے گا, بولا میرے قبیلے کا سردار نصب کرے گا. یہ چلتا رہا. کسی نے کہا کہ اتنا بھلا کام کیا ہے کیوں لڑتے ہو, ایک کام کرو صبح ہونے دو, جو شخص صبح پہلی حاضری پر جو شخص سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہو اس کو اپنا منصف بنا لینا, وہ جو فیصلہ کرے وہ مان لینا. ٹھیک ہے, بات بھلی لگی اس کی. اب جناب رات گزری, دیر تک انتظار ہو رہا ہے. جیسے ہی صبح ہوئی سب سے پہلے جو حرم پاک میں شخصیت داخل ہوئی وہ میرے آقا تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انہی کے درمیان وقت گزارا تھا. امین و صادق کا لقب یہی کہتے تھے, امین ہے یہ صادق ہیں. اب کیا, اب معاملہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک چادر بچھاؤ. اس چادر کے بیچوں بیچ حجر اسود رکھ دو. رکھ دیا. فرمایا کہاں ہے سردار آئے, کہ سب کونے اٹھا لو چادر کے. سب نے چادر کے کونے اٹھا لیے تو گویا سب نے حصہ لے لیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو لیا, اپنے دستے مبارک سے نصب کر دیا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ مدبر اعظم ہیں, معاملے کو کس انداز سے آپ ٹیکل کر رہے تھے کہ ان کے درمیان کس قدر ٹینشن کریٹ ہو چکا تھا, مگر بڑے ہی پیارے انداز سے آپ نے ان کے پرابلم کو حل کر دیا کہ انہی میں آپ نے یہ مقام اور مرتبہ ان کے سامنے اپنی سیرت پیش کی کہ سب مانتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ یہ کیا جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں. تو یہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام و مرتبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے کعبہ مشرفہ میں نصب کیا. تو یہ حجر اسود ہے جسے آج ہم چومتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چوما. کیا سعادت کی بات ہو کہ شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حاجی اس حجر اسود کو چوم لے. کتنی سعادت کی بات ہو کہ وہ ہے نا حجر بوسا سنگ اسود کا کیا شعر ہے, یہ منہ اور بوسا سنگ اسود کا, حضور کعبہ حاضر ہے حرم کی خاک پر سر. اسی میں یہ شعر ہے, خدا کی شان اور بوسا سنگ اسود کا, یہ منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے. یہی ہے نا, ٹھیک ہے ہو گیا. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و بڑا مرتبہ عطا فرمایا. سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و اعلی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. بھائی پڑھے سب سے اولا و اعلی ہمارا نعت خان اسلامی بھائی, سب سے اولا و اعلی, سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی, اپنے کا دولا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی,
بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا نما بے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کر دو بدلی رسولوں کی غوطی رہی کر دو بدلی رسولوں کی غوطی رہی چاند بدری کا نکلا سب سے اعلیٰ ہو. یہ جو کچھ بہار ہے سب میرے آقا کا صدقہ ہے کہ وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جان ہے تو جان ہے. آقا کا کرم ہے کہ آج الحمدللہ عز و جل ہم یہاں ہیں, حج کی باتیں سن رہے ہیں, کعبہ مشرفہ کی فضیلتیں, طواف کی فضیلتیں, حج کی برکتیں, حج کی بہاریں ہم سن رہے ہیں. دل میں بھی ایک بے چینی سی پیدا ہو رہی ہے, کاش ہمارا بھی سفر ہوتا تو کچھ اور بات ہوتی, جو ہم بھی مدینے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی, وہیں پہ مر جاتے تو کچھ اور بات ہوتی. کاش مگر ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں, ایک روز ہوگا جانا ہوگا وہی ٹھکانا. گو پاس کچھ نہیں ہے, گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا, گو پاس کچھ نہیں ہے پھر بھی یہ دیکھ لے گا. ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی, سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی, جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں. بھائی اس ٹائم بھائی کہہ رہے ہیں عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ یہاں بھی رہے مدینے میں. ماشاءاللہ. استطاعت, جس پر استطاعت ہو, جو صاحب استطاعت ہے, جس پر حج فرض ہو وہ فرض ادا کرے گا, حج ادا کرے گا. انشاءاللہ ہم بھی حج کریں گے, ہم بھی مدینہ دیکھیں گے. بھائی حج کے موسم میں تو یہ بات دیکھی جاتی ہے, ابھی عمرے میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ مالدار زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن حج میں ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ مالدار کے مقابلے میں غریب زیادہ نظر آتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا, جس کو حج پہ جانے کی سعادت نصیب ہو نا وہ دیکھ رہے ہو وہاں کو غریب زیادہ نظر آئیں گے. حالانکہ عمرے کے مقابلے میں حج مہنگا ہے, مگر عمرے پر اب بھی غریب لوگ کم, مگر حج میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اور پائی 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 جوڑ جوڑ کر پھر نمبر لگ ہی جاتا ہے ان کا بھی, تو ہمارا بھی انشاءاللہ نمبر لگ ہی جائے گا. بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے, بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے, خوشی سے میں تو اڑا جا رہا ہوں, خوشی سے میں تو اڑتا جا رہا ہوں, سہے قسمت مدینے جا رہا ہوں, سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہوں. اب یہ تو وہی جھومے جو جا رہا ہے, لیکن ہم بھی جھومیں گے, کیونکہ کب بلاوا آ جائے ہمیں بھی تو نہیں پتا.
اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی ہم بھی سفر کی سعادت پا لیں گے، انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون مدینے جائے گا؟ انشاءاللہ حج بھی کریں گے، چلیں گے انشاءاللہ، سب چلیں گے جی، مرشد کے ساتھ چلیں گے، مرشد سب کو لے کر چلیں گے، چلیں گے بھائی، جب آپ لوگ کہہ رہے تو انشاءاللہ ایک دن چلیں گے، اتنے سارے لوگ کہیں تو انشاءاللہ چلیں گے، اللہ سے دعا کرے جلدی چلیں کہ عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا، آہ مقدر عرصہ ہوا عطار مدینے جانا سکا، ہائے اسے حالات نے چکرا پھر خون ارمان کیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے اسباب کر دے، حالات ایسے ہو جائیں اور سفر مدینہ کی سعادت بھی نصیب ہو جائے، جس طرح یہاں پر ٹی وی کے اسکرین پر باپا ماڈل کعبہ دکھا رہے ہیں، وہاں جا کر سچا سچا کعبہ دکھائیں گے۔ بارش ہو رہی ہو، طواف بھی ہو رہا ہوگا، مزے کو مزہ آ رہا ہوگا۔ اے کاش پھرا جائے، سب مل کر کہو، کاش پھرا جائے عطار مدینے میں، اے کاش پھرا جائے، اے کاش پھرا جائے آپ کو بتا دوں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا نا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ کرام نے حج کیا یہ پہلے مدینے میں جمع ہوئے تھے، یہ مدینے سے مکہ قافلہ چلا تھا، سارے جتنے بھی صحابہ کرام پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے ہیں، اعلان ہو گیا تھا نا، اعلان ہو گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج فرما رہے ہیں۔ اب جتنے بھی آئے سب مدینے کی طرف آئے اور وہاں سے پھر یہ چل کا قافلہ تھا سچا اور سیدھے مکے، تو انشاءاللہ فیضان مدینہ، مدینہ مکہ، مدینہ مکی، پھر نہیں آنا۔ اور پھر کیسے جائیں گے؟ لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، لب پر نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی، دران مصطفیٰ کے جھوم کر پڑھتا ہوا نکلے، یوں حج کو چل مدینہ کا وطن سے قافلہ نکلے،
جانا سرکار کی گلی. اے مدینے جانے والوں، اپنے دل میں یاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالی کی خالص یاد لے کر جاؤ. خالص کعبہ مشرفہ کی زیارت کی نیت لے کے جاؤ. یہ کیا کہ وہاں بھی جا کر وہی دوست، وہی گپے، وہی غیبتیں، وہی چگلیاں، وہی مذاق مسخریاں، وہی سستی، وہی غفلتیں. ارے بزرگوں نے بھی حج کیا ہے، گش کھاتے تھے، گر جاتے تھے. کبھی تمہیں بھی گش کھانا گرنا یاد ہے؟ اکیلے جاؤ گے؟ اکیلے نہیں جاتا کوئی بھی. میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اکیلے نہیں جاتے بھائی. حج کے لیے جائیے نہیں، ساتھ دو دوست چاہیے، 3 دوست چاہیے، 4 دوست چاہیے، گروپ چاہیے، گیدرنگ چاہیے. وہاں جا کر ٹائم پاس کیسے کریں گے؟ ہاں بات بھائی کہہ رہا ہوں، وہاں جا کر بھی کہیں ٹائم پاس کرتے ہیں. ارے بھائی اتنا سفر کر کر گئے ہو کہ ہوٹل میں بیٹھ کر ٹائم پاس کرنے گئے تھے؟ جاؤ حرم پاک کے اندر بیٹھ جاؤ مستجاب کے سامنے، مانگتے رہو رب سے دعائیں کہ ہر وقت 70,000 فرشتے مستجاب پر دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں. ہوٹل میں بیٹھے ہو، فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے، گپے مار رہے ہو، روڈوں پہ گھوم رہے ہو، خائنہ کے شاپنگوں میں لگے ہوئے ہو. ارے طواف کرو. طواف یہ وہ عبادت ہے جو روئے زمین پر سوائے مکہ مکرمہ کے کہیں نہیں ہو سکتی. یہ کہیں نہیں ہو سکتی. طواف صرف وہی ہو سکتا ہے جہاں کعبہ ہے. طواف کریں جتنا ہو سکے، طواف کریں، طواف کریں، طواف کریں، طواف کریں. ارے زمزم پیئے، کعبے کو دیکھ کر. زمزم تو دنیا میں کہیں بھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی لا کر دے دے، مگر کعبہ دیکھ کر زمزم پینا صرف وہی نصیب ہوتا ہے. کس آنکھوں کے سامنے کعبہ ہو، دل میں دعائیں ہوں کہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے. کہ کعبے کو دیکھ کر زمزم صرف وہی پیے سکیں گے. ارے صفا و مروہ کی یہ پہاڑیاں کہیں اور نہیں، صرف وہی ہے. وہ دوڑ کے مزے وہی آئیں گے، وہ چلنے کے مزے وہی آئیں گے، وہ مطاف کے مزے وہی آئیں گے، باب کعبہ وہی نظر آئے گا، حتیم پاک وہی نظر آئے گا. اور یہ سب کچھ چھوڑ کر حرم پاک کے باہر فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر آئس کریم کھاتے ہو، ٹائم پاس کرتے ہیں. معاذ اللہ وہاں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہو، وہاں بیٹھ کر مختلف گناہ بھرے چینل دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہو، وہاں پر بے پردگیاں کرتے ہو، وہاں پر اجنبیہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو، بے پردگیاں کرتے ہو. وہاں پر وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ ہے. ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے نا، ایک گناہ 1,00,000 گناہ. مگر کرے کیا؟ ہماری عادت یہی سے خراب ہے، عادت یہی سے خراب ہے. ابھی حج کے فارم بھی بھر دیے، حج کی ڈیٹیں بھی آ رہی ہیں، عادتیں ابھی تک نہیں صحیح. اب تو ابھی تک حج کی تاریخ آ گئی ہے مگر اب تک فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی. کیا وہاں جا کر فجر کی نماز قضا کرو گے؟ کیا وہاں جا کر کسی کو کہنے جیسے رہو گے کہ میں مکہ پاک گیا مگر میری فجر میں آنکھ نہ کھلی؟ ارے یہاں رہ کر خاموش نہیں رہے ہو، یہاں رہ کر ذکر اللہ کی عادت نہیں بنی. وہاں جا کر کیا جہاز اترتے کہ آپ کا مزاج تبدیل ہو جائے گا؟ کیا جہاز کے اندر مزاج تبدیل ہوتا ہے؟ جہاز کے اندر ملک تبدیل ہوتا ہے، مزاج تبدیل نہیں ہوا کرتے. مزاج تو یہی ہے ہمارا، گپے مارنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، دعوتیں کھانا، تفریح کرنے کے لیے جانا، معاذ اللہ بیٹھ کر غیبتیں کرنا، تہمتیں باندھنا، چگلیاں کھانا. ارے یہ عادت ہے جو یہاں پال کر بیٹھے یہی توبہ کریں کہ مکہ مکرمہ کا سفر کروں تو میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے کروں. جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، یہ گندا باطن لے کر ہم آقا کی روزے پر حاضر نہیں دیں. نہیں، اپنے اندر باہر صفائی کی حاجت ہے، اپنے اندر درستی پیدا کرنے کی حاجت ہے،
ابھی یہیں سے مشق کر, ابھی فلائٹ ہے پاکستان سے, تو فلائٹوں کا بھی ٹائم ہے, سنا 19 سے پہلی فلائٹ ہے, ابھی یہاں تو وقت لگے گا آپ کو, ابھی وقت ہے. مسجد میں بیٹھنے کی عادت پیدا کرے, مسجد میں بیٹھنے کی یہاں عادت نہیں ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایسے کتاب کی باتیں نہیں کر رہا, مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں. ایک اسلامی بھائی مدینے گئے, میرے سامنے کی بات ہے, مدینے گئے, اب ان کو چوئنگم کھانے کی عادت تھی. کیا چوئنگم چباتے رہتے تھے. مجھے وہ مدنی پھول یاد ہے, وہ چوئنگم کھاتے تھے. ایک مبلغ کے دعوت اسلامی ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ جو چوئنگم کھا رہے ہو نا, اور یہ مدینہ ہے, جتنی دیر چوئنگم چبانے میں لگا رہے ہو اتنی دیر میں تم درود شریف پڑھ سکتے تھے, مگر یہ بات تمہیں ابھی یاد نہیں آئے گی, جب مدینہ چھوٹے گا تب یاد آئے گی. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا, مجھے اس مبلغ کی بات یاد ہے, کاش کہ میں اس وقت چنگم نہ کھاتا, آقا کے مدینے میں رہ کر آقا کا درود پاک پڑھ رہا ہوتا. یعنی آپ دیکھیے کہ جو یہاں درود پاک پڑھتا ہے, آقا کے در دولت پر ایک فرشتہ ہے جو اس کا درود پاک آقا کے بارگاہ میں حاضر کرتا ہے, اس کے نام اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ. ایک فرشتہ ہے نا, اس کی یہ مطلب ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. نہیں, یہاں سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور وہاں فرشتہ آقا کی بارگاہ میں ہمارا درود شریف حاضر کر دیتا ہے. جب آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے اس پر کا عالم کیا ہوگا, کہ بالکل روزے اقدس پر یا روزے کے روبرو مسجد نبی شریف کے باہر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں, مدینہ ہوگا. لیکن عادت نہیں ہے, اس کا کیا کریں, وہاں بیٹھنے کی عادت ہے. اب اچھا بیٹھتے کب ہے, چلے ہاں تیار ہو گئے آپ, چلو یار چلو, نہیں یار آج دل نہیں ہے میرا جانے کا, ہاں دل نہیں ہے, ارے چلو یار آپ بیٹھ جاتے ہیں. 4 دوست جائیں گے تو میں آقا کے مدینے میں جا کر مسجد نبی میں بیٹھ کر بیٹھوں گا. اچھا مسجد نبی شریف میں داخل ہوئے, مسجد الحرام میں داخل ہوئے, کہاں بیٹھے میرے دوست, دیکھتے ہیں کدھر بیٹھے ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں. اچھا چلو وہاں جا. ارے تم دوستوں کے پاس بیٹھنے آئے تھے کہ میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے کے لیے آئے تھے؟ ارے آئے کیوں یار, آقا کی بارگاہ میں آئے ہو کہ دوستوں کے پاس آئے ہو؟ دوستوں کے پاس نہیں آئے, مگر یہاں پر دوستی کی لت پڑی ہوئی ہے. تو آقا کے قدموں میں جا کر بھی تمہیں آقا کے ساتھ تنہائی نصیب نہ ہو سکی, وہاں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو کہ دوست بیٹھیں گے. اب دوست بیٹھے ہوئے تو پڑھ رہے ہیں, جب دوست کھڑا ہوگا تو کھڑے ہو جائیں گے. یہی گیدرنگ کا ایک حال ہے. یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں ایک تعداد ہوگی جو میری بات کو سمجھ رہی ہوگی, سن رہی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی اس کو قبول کر رہی ہوگی کہ یار یہ لڑکا بات صحیح کر رہا ہے, کہ یہ ایسا ہوتا ہے. دوست یہاں سے جائیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے. پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میں یکسوئی کیسے پکڑوں گا, ان کے ساتھ یہاں بیٹھوں گا وہاں بیٹھوں گا, ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا, یہ دعوت وہ دعوت, یہ شاپنگ وہ شاپنگ. مسجد نبی شریف میں جا کر بھی میں انہی دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں, کعبۃ اللہ شریف کے پاس حاضر ہو کر بھی انہی دوستوں کو ڈھونڈتا ہوں, انہی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہوں, انہی کے ساتھ بیٹھ کر یہ آتا ہوں, انہی کے بیٹھ کر جاتا ہوں, سب انہی کے ساتھ کرتا ہوتا ہوں. ایک بار سب سے کٹ کر جا کے تو دیکھو یار, سب سے کٹ کر جا کر, ارے کوئی ہوگا تو بات کرو گے نا. صرف یہی حال دل سنانے کے لیے میں اکیلا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ سب کے ساتھ گروپ جاتے ہیں, مانتا ہوں میں بھی گروپ جاتے ہیں, مگر گروپ گئے نا تو بس دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں. کیا ہے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, کیا جب وہ نا خلیل اب زادے راہ آخرت کی سعی اصل میں, خلیل اب زادے راہ آخرت یعنی آخرت کے لیے جو زادے راہ جمع کرنا ہے, آخرت کے لیے جو سامان جمع کرنا ہے, خلیل اب زادے راہ آخرت کی سعی اصل میں مدینہ سر کے بل جاؤں, وہاں جاؤں اور مر جاؤں. کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, کبھی ممبر سے روزے تک, کبھی روزے سے ممبر تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, اسی حالت میں مر جاؤں. نہیں ایسا کب ہوتا ہے کہ میں گیا چلے گروپ کے ساتھ, اب میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہونی ہے, سب سے کٹ کر جائیں نا, سب سے کٹ کر, پتہ ہی نہ چلے. جو بھی آپ کو, جو آپ کی دل جمعی کے لیے چیزیں ضروری ہیں لے جائیے, جا کر آقا کے قدموں میں بیٹھ جائیے.
جیسے باپا نے فرمایا نا کہ میں پیچھے بیٹھتا تھا، اعلیٰ حضرت کی جو وہ اشعار تھے اعلیٰ حضرت نے جو رہنمائی کی تھی اس سے مدد لے کر بیٹھتا تھا، تو کبھی نیت کی کہ آقا کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، کبھی نیت کی کہ باہر سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو جاؤں گا، کبھی نیت کی کہ سبز گنبد کے سائے میں بیٹھ جاؤں گا، لوگ ڈھونڈتے رہے مجھے مگر میں نہ ملوں، کوئی کہے کہاں تھے تو کہا آقا کے قدموں میں تھا۔ میں تو آقا کے پاس آیا ہوں، میں دوستوں کے پاس نہیں آیا، میں کعبہ مشرفہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں طواف خانہ کعبہ کے لیے آیا ہوں، میں حج کے لیے آیا ہوں، میں عرفات کے میدان میں خود کو بخشوانے کے لیے آیا ہوں، میں مزدلفہ کی بھی حاضری کے وقت وقوف مزدلفہ کے ذریعے میں حقوق العباد کی بشارت کی جو معافی کی جو بشارت ہے وہ بشارت پانے کے لیے آیا ہوں، شیطان کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا رہا، آج شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آیا ہوں، سر جھکا کر وارفتگی کے ساتھ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے سب سے بیگانے ہو کر، ارے انجانے ہو کر، ہو سکے تو دیوانے ہو کر، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی، کون جاتا ہے ایسا؟ جاتے ہوں گے لیکن کون کتنے، اور واقعی جاتے ہوں گے اور ہمیں نہیں پتا کون ہے، کیونکہ یہ جانے والے ایسے گمنام ہوتے ہوں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون جاتا ہے ایسا، ان کا تو کوئی اتا پتہ بھی نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا کون ہوتا ہوگا، گدڑی کے لال ایک سے ایک، ایسا نہیں کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا، جاتے ہوں گے، میں ایسے گیا یا نہیں گیا، تو جو بھی سفر مدد آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ہمیں امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینہ ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور جا کر ان کو حال دل سنائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا، بلا لا پھر مجھے شاد بحروں پر، مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر، مدینے میں مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد، یعنی ایسے جائیں واقعی لمحے بھر کے لیے بھی یہ خیال دل سے نہ جائے کہ میں مدینے میں ہوں، لمحے بھر کے لیے بھی یہ خیال نہ جائے کہ میں مکے میں ہوں، کوئی آنکھ اٹھے یاد آ جائے میں مدینے میں ہوں، کوئی آنکھ اٹھے یاد آ جائے میں مکے میں ہوں، زبان چلے تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں، زبان چلے تو یاد آ جائے کہ میں مکے میں ہوں،
کسی کی بات سنوں تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں، کسی کی بات سنوں تو یاد آ جائے کہ میں مکے میں ہوں، حتیٰ کہ کوئی خیال آ جائے تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں، کوئی خیال آ جائے تو یاد آ جائے کہ میں مکے میں ہوں، کسی کا فون آ جائے دیکھو تو یاد آ جائے دیکھ تو مدینے میں، تو مکے میں، تو آقا کے قدموں میں، تو مستجاب کے سامنے، دیکھ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، حسن رضا خان سنبھل کر آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا، دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا۔ عاشقوں کا یہ عالم ہے۔ تو وہاں جب بھول ہماری لمحے بھر بھی ہمارے تصور سے یہ بات مٹے نہیں کہ میں مدینے میں لمحے بھر کے جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، مدینے میں بھی سرکار کی گلیاں ہیں، مکے میں بھی سرکار کی گلیاں ہیں۔ عشق و محبت کے ساتھ جاؤ تو تمہیں پتا چلے عرصہ ہوا مدینے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا مکے کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو آقا کو تلاش نہ ہوتا تو سونگا کرتے تھے کہ آقا جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی، سنگ سنگ کر پہنچ جاتے تھے کہ میرے آقا کہاں ہے، کہ پسینے میں خوشبو تھی، میرے آقا کے وجود مسعود میں خوشبو تھی، مہکتی۔ جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے، جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی خوشبو میرے سرکار کے پسینے میں۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ شاعر کہتا ہے مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، تو مدینے میں جا کر غافل ہو گئے، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ۔ ارے وہاں تو بھولنا ہی نہیں چاہیے، گھڑی بھی دیکھو تو یاد آ جائے کہ میں مدینے میں ہوں، سو رہے تو یاد آ جائے میں مدینے میں ہوں، اٹھے تو یاد آ جائے کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں، کھائے تو یاد آ جائے میں آقا کی گلیوں میں ہوں، کسی سے ملے تو یاد آ جائے کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں، بھولنا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ یاد رکھنا کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں، میں آقا کی گلیوں میں ہوں، میں آقا کی گلیوں میں ہوں۔ ان گلیوں کا ایک ادب ہے، ان گلیوں کا ایک مقام ہے، ان کی فضاؤں کا مقام ہے۔ امیر سنت ایک جگہ امیر سنت وہاں ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، جب ہوائیں دیکھتے فضائیں دیکھتے تو آپ کہتے میں روح کی ہر سے میں سمولوں تجھ کو، میں روح کی ہر تیر میں سمولوں تجھ کو۔ اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، گارے ہیرا گارے سور کو دیکھتے تو کہتے وہ مقام عہد پر گئے تو کہتے میں روح کی ہر سے میں سمولوں تجھ کو۔ اے فضا، اے غارے سور، اے غارے ہیرا، اے جبل عہد، تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔
بھولنا نہیں کہ میں مدینے میں ہوں، بھولنا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں۔ یہ مسفلا یہ وہی گلیاں ہے جہاں پر صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ یہ مکہ پاک کے اطراف کی یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ یہی باب السلام سے باہر نکلو تو وہ مکان علی شان کا مقام نظر آتا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و شہادت ہوئی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں میرے آقا رہا کرتے تھے۔ میرے آقا نے جہاں پر اپنی عمر مبارک کے کتنے برس گزارے، یہ وہی گلیاں تھی جہاں میرے آقا کو ستایا جاتا تھا۔ بھولا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں، یہ جگہ ہے جہاں میرے آقا کو ستایا جاتا تھا۔ کہیں ابو لہب انگلی اٹھاتا تھا تو کہیں ابو جہل تانے دیا کرتا تھا، کہیں صحابہ کرام کو مارا جاتا تھا تو کہیں بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹا کر تکلیف دی جاتی تھی۔ یہ بھولنا نہیں کہ میں آقا کی گلیوں میں ہوں، یہاں صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء کاملین یہاں آتے ہیں تو ان کی سانسیں اندر کے اندر باہر کی باہر رہ جاتی ہیں، اتنا ان پر خوف طاری ہوتا ہے۔ ارے کبھی ایسے گئے ہو مدینے میں؟ کبھی ایسے جانا نصیب ہوا ہے ہم کو؟ ارے ہمارے اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ عادت ہی صحیح نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ عادت ہی صحیح نہیں ہے۔ ارے جب دھلا ہی نہیں اندر میں تو وہاں یہی تو میلہ لے کر وہاں جا رہے نا۔ کپڑے تم نے دھوئے، احرام تم نے دھوا، ارے بدن بھی تم نے دھوا، ارے خدا کے بندے کو اندر بھی تو دھو کے جا لے، یہ اندر بھی تو دھو لے۔ پوچھو کہ اندر کا پانی کہاں سے ڈالوں؟ یہ آنکھ سے جب توبہ کا پانی نکلتا ہے نا تو یہ اندر کا دھو دیتا ہے، یہ اندر کا دھلتا ہے، اس کا پانی بھی اندر ہی ہے۔ مگر گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ مجرموں کی طرح سفر کرتا کون ہے؟ مجرموں کی طرح کون سفر کرتا ہے؟ یہ کیفیتوں کہ میں مجرم، میں خطا کار ہوں، مجھے پکڑ کر لے جایا جا رہا ہے اور میں ندامت کے ساتھ کہ وہ ہے نا جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر تیرا گناہگار ہے۔ ہم نفسیاتی طور پر اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں، ہمیں حقیقی طور پر تبدیلی لانی ہے۔ وقتی طور پر اشعار سن کر، فضائیں اور ماحولیات دے کر ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی، لیکن تبدیلی یہیں سے ابھی سے اسی وقت سے لانی پڑے گی۔ ابھی سے ہی رونا شروع کر دو، ابھی سے ہی تڑپنا شروع کر دو، ابھی سے بلکنا شروع کر دو، ابھی سے کانپنا شروع کر دو۔ جو ڈر کر پہنچے گا اسے رحمت کے دامن میں چھپا لیا جائے گا۔ بے باک ہو کر مت جانا، ڈرو جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر۔ کعبہ مشرفہ کی طرف چلتے ہیں تو ہیبت خوف ہوتا ہے، جس کو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا عالم ہوگا، نہ جانے میری لبیک قبول کی جائے گی نہیں، کہیں مجھے رد نہ کر دیا جائے، کہیں مجھے دھتکار نہ دیا جائے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم آگے بڑھے، رکے نہیں، آگے بڑھے نہیں، کہیں دھتکار نہ دیا جائے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا
پڑھ کر چلے آؤ چلے آؤ آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. آپ کی ڈیٹ آ گئی ہے نا, ارے ڈیٹ آ گئی ہے تو اب تو اور کام پو. یا اللہ یہ وہ تاریخ آ گئی جب مجھے حاضر ہونا ہے. مجرم حاضر ہوگا, نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے. رحمت امید بندھاتی ہو, گناہوں کی نحوست خوف دلاتی ہو. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, لیکن یہی سے اپنی عادتیں بدلو, یہی سے اپنا مزاج بدلو. ابھی سے نظریں جھکانے کی عادت پیدا کیجیے, ابھی سے قفل مدینہ لگا لیجیے. ارے بھائی واقعی بہت سارے ارکان ہیں, بہت سارے طریقے کار حج کے, ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے, لیکن کچھ باطنی آداب بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی تو سیکھنا ہے, ان کو بھی تو سمجھنا ہے, ان کو بھی تو پڑھنا ہے, اس کی تیاری کے ساتھ بھی تو جانا ہے, ندامت کے ساتھ جانا ہے, محبت کے ساتھ جانا ہے, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے. بس صرف اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے, صرف رب کو راضی کرنے کے لیے جانا ہے, بس مغفرت کی بھیک لینے کے لیے جانا ہے. یہاں سے چلے تو بس اس توقع کے ساتھ, امید کے ساتھ, یا اللہ میں مغفرت کی بھیک لے کر لوٹوں گا. سارا سفر اسی پر ٹکٹکی باندھ کر رکھے, کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ میری بخشش کے درمیان کوئی رکاوٹ بن جائے, کہ میں چلا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, یہ میں کدھر پھنس گیا ہوں, یہ میں کن باتوں میں الجھ گیا ہوں, یہ میں کن کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں. نہ بابا میں اس کے لیے تھوڑی کو مکہ مکرمہ حاضر ہوا تھا, یہ تو باب المدینہ میں, میرے پاکستان میں, میرے ملکوں میں, میرے شہروں میں تو سب موجود ہے, سب کچھ تو موجود ہے, مگر ہمارے ملکوں میں کہیں کعبہ نہیں, اس دنیا میں کہیں سبز گنبد نہیں. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, صرف زمین ہے, زمین میں بھی صرف مدینہ ہے جہاں پر میرے آقا کا گنبد خضرا ہے. وہاں پہنچے ہیں, وہاں پہنچے ہیں تو وہ وہیں کے ہو کے رہ جاؤ. اگر یہ سارے مدنی پھول میرے مدینے جانے والے اسلامی بھائیوں کے پیش نظر رہے, جنہوں نے حج کے فارم بھر دیے, جو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کے ویزے لگ گئے, جو ویزے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو امیدوار مدینہ ہیں کہ ہمیں بھی تو ایک دن مدینے جانا ہے, تو بس ذہن بنا لیجئے, اب بھی سے کیفیت اللہ کرے ہماری بن جائے. ہم گناہ سے اب بھی سے بچنا شروع کرتے ہیں. اگر اب بھی آپ کی گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کی عادت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایئرپورٹ پر اترتے ہی آپ کی یہ عادت نکل جائے گی؟ یہ عادت اگر وہاں بھی گلے پڑی رہی تو کیا مکے میں بیٹھ کر گانے سنو گے؟ کیا مدینے میں بیٹھ کر فلمیں دیکھو گے؟ کیا مکے اور مدینے میں جا کر غیبتیں کرو گے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. مکے مدینے میں جا کر بے پردگی کرو گے, اجنبیہ عورتوں کو نگاہیں گاڑو گے, وہاں جا کر تو دعا کیسے کرنی ہے, التجا کیسے کرنی ہے, وضو کیسے ہوتا ہے, غسل کیسے ہوتا ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, نیک لوگوں کی نمازیں کیسی ہوا کرتی تھی, نمازوں میں جو کمی ہے, جو کمزوری ہے, کسی اہل علم کے پاس جا کر مبلغ دعوت اسلام سے مل کر اپنی نماز کی, اپنی ظاہر و باطن کی کمزوریوں کو دور کرو. پھر جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں, پھر دیکھنا مدینے جانے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا, مکے جانے کا لطف ہی کچھ ہوگا, آقا کے روزے انور پر حاضری کا لطف ہی کچھ اور ہوگا, مزہ ہی کچھ اور ہوگا. ارے ایسی ایسی دل سے باتیں نکلتی رہیں گی, وہ ایسا مزہ آئے گا کہ میں کچھ کہتا جا رہا ہوں, میرے آقا سنتے جا رہے ہیں, میں کہتا جا رہا ہوں, میرے آقا سنتے جا رہے ہیں, میں عرض کرتا جا رہا ہوں, میرے رب کی بارگاہ میں جیسے قبول ہوتی جا رہی ہے. ایسی قلب پر, ایسے ظاہر و باطن پر انوار و تجلیات محسوس کریں گے. اگر ایسی کیفیت تو بنائیں,
شیشہ جس قدر شفاف ہوتا ہے اسی پر اس کی جو روشنی ہے نا اس کی عکس پڑتے ہیں. دھندلے اور میلے کچیلے شیشے کے اوپر عکس نہیں پڑا کرتے. یہ اندر یہ شفاف نہیں ہے. کیا عکس آئے گا, کیا تجلیات محسوس کریں گے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی جائیں گے؟ نہیں, ہم ایسے نہیں جائیں گے. ہم تو مستانہ بن کے جاؤں, دیوانہ بن کے جاؤں, پروانہ بن کے جاؤں, ہر چیز سے بیگانہ بن کے جاؤں. سوئے طیبہ سفر کرنے والوں لب قفل مدینہ لگا لو, آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو, بس اسی میں تمہارا بھلا ہے. کیا بات ہے. سوئے مدینہ جانے والوں کفل مدینہ لگا لو, لب پہ کفل مدینہ لگا لو, آنکھ شرم و حیا سے جھکا لو, اسی میں تمہارا بھلا ہے. آنکھ گناہ کر رہی ہے, سب کو پتا ہے. چند لمحات کی غازری ہے, آئے پھر جلد ہی واپسی ہے عجب وصل و فرقت کا سنگم, ہجر کے غم میں دل رو رہا ہے. واقعی مدینے پہنچے, جب مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا. ہم اشک بار ہی آئے تھے, اشک بار چلے. ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ, وہ ہے نا, روتا ہوا پہنچا تھا, روتا ہوا لوٹا ہو. ہے وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ. اب یہ لے دے کر حاجی کو 40 دن ہی تو ملتے ہیں کم و بیش. اس میں کیا مطلب کہ کیا نہیں کیا, کیا طواف, کیا عمرہ, کیا حج, کیا مدینے کی حاضری, کیا ظاہر و باطن کی اصلاح, کچھ بھی نہیں کی. اور ہائے رخصت کی سنانے والے, تھوڑے دن میں اطلاع مل جاتی ہے کہ واپسی ہو رہی ہے. تب یہ ساری چیزیں ہیں, کیفیت ہیں, ذوق ہے, شوق ہے, وارفتگی ہے. ان سب کو دیکھنا, سمجھنا, سیکھنا یہ بہت ضروری ہے. مدینے جانے والوں اسلامی بھائیوں بہت ضروری ہے. پھر آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر آقا سے حال دل سنانا ہے, آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نعتیں سنانی ہے. وہاں بیٹھ کر جب آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر ہم پڑھتے رہیں گے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. آقا کے قدموں میں بیٹھو, تصور کرے آقا کے قدموں میں حاضر ہیں, بیٹھے ہوئے, باب جبریل سے داخل ہوئے, گھومے, بیٹھ گئے, آقا کے قدموں میں حاضر ہیں, بیٹھے ہوئے. اب دلی دل میں کہ ہجر نبی میں آہ کہا بے اثر گئی. در پہ جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے, اب تو مدینے میں آقا کے قدموں میں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور وہاں بیٹھے ہوئے اور آقا کے بارگاہ میں حاضر ہیں. میں جب بھی یہاں یہ اس معاملے میں غور کرتا ہوں مجھے حاجی مشتاق کی یاد آتے ہیں. جب بھی یہ کلام کے بس جملے اشعار یاد آتے ہیں, حاجی مشتاق یاد آ جاتے ہیں. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے, جی کرتا ہے, میرا جی کرتا ہے, میری یہ خواہش ہے, تمنا ہے, اور اللہ نے چاہا تو میری تمنا پوری ہوگی کہ جب قیامت کا جنت میں ہو, ہم سب جنت میں ہو, آقا کا دربار ہو. میں بھی وہاں مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے, بلبل روزہ رسول محروم نگران مرکزی مجلس شورا حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما کرتے تھے کہ اس وقت میں بھی وہیں آقا کے دربار میں کہیں میری بھی حاضری ہو اور مجھے کہا جائے کہ مشتاق نعت سناؤ.
تمنا ہم دونوں ساتھ تھے. وہ تو فرما رہے تھے, مجھے یاد رہے گی ان کی باتیں. تو مشتاق نعت سنو تو میں یہ کلام پڑھوں گا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, ہمیں بھی اور سچا وہ موقع مل جائے. کیسے پڑھیں گے؟ خلیل کا گل زیبا ہو مجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہو مجھے. اللہ جس میں تجلا تجھے تجل کے کفیل تم ہو, مراد قلب خلیل تم ہو, خدا کی روشن خلیل تم ہو, یہ سب تمہاری روشنی ہے. جانے تجلا کہو مجھے, اتار کر ان کے رخ صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن چمک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبن چمک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے, یہ معراج کا واقعہ تھا. جو طلبو کا ان کے دھومن بناؤ جنت کرم کرو من, جنہوں نے نورا کی پائی وہ پھول گل سارے نور کے تھے, وہ سرورے عشق رسالہ جو عرش پر جل مگر ہوئے تھے. نئے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے, بہار ہے شادیاں مبارک, چمن کو آبادیاں مبارک, ملک فلک اپنی اپنی لے میں گر انادل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی, بچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. یہ چھوٹ پڑتی تھی رت کے رخ دی کہ عرش تک چاندنی بچھتی, وہ رات کا جگ جگ رہی تھی, جگہ جگہ نصب آئینے تھے. نئی دلہن کی تبن میں کعبہ نکھر کے سمرا, صبر کے ذکرہ حجر کے سجدے, کمر کے ایک دل رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. نظر میں دولہا کے پیار جلوے حیا سے مہرا, سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل چل لیے ساتھ بہت کے تھے. خوشی کے بادل امڑ کر آئے, دلوں کے داؤ سر
سنگلائے وہ نغمہ نعت کا سماتا دارم کو خود بست آ رہے تھے جھوم میزا پہ سر کا جھوم کے آ رہا کان پر ڈھلک کر پھوہار پر سے تو مولی جھڑ جھڑ حتیم کی گود میں میرے تھے بہار بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لہجے یہ گرنا دل کا بولتے تھے طرف گئے تھے جانے جانے تجلا تجھے جانے ماں کی جانے ماں کی جانے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں وہاں تو نظارے ہو رہے ہوں وہاں تو نظارے ہو رہے انشاءاللہ جنت میں پڑھیں گے نظارے کر کے پڑھیں گے یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں باقی جالا سرتاب قدم شان کے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ ساڑی جان بھی تو ساڑا مال بھی تو تیتران بھی تو کل نبی آدھا سلطان بھی تو نال ارشادہ رحمان بھی تو تے میں مقدی کل مقدی کل منور کتاب اے جانے جانے تجلا کہو تجھے حیران ہو میرے شاہ میں کیا کہوں شاہ میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں مجھے کیونکہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی
پورانا. ارے آپ سوچو زندگیاں ختم ہوئی, وہ قلم ٹوٹ گئے, قلم بھی ختم ہو گئے. تیرے اوصاف کا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو یہ جو ہے نا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب. اتنے سارے آقا جو آپ کے اوصاف ہیں, کتنے اوصاف. خاتم النبیین یہ آپ کا وصف, رحمت للعالمین ہے. پھر آپ کے معجزات, آپ کے چہرے انور کے اوصاف ہیں. دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتا تھا. سرکار کے چہرے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی تو یہ پکار اٹھتا کافر کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا. تو کیا چہرے انور کے وصف بیان کریں؟ یہ بھی ایک وصف ہے, صرف چہرے انور ہی کے وصف بیان کرتا چلا جائے. چہرے انور پر ناک مبارک, اس کے صرف وصف بیان کرتا چلا جائے. چہرے انور پر نگاہ مبارک, آنکھ مبارک, صرف اس کے وصف بیان کرتا چلا جائے. اسی چہرے انور پر ابرو مبارک, صرف اس کے وصف بیان کرتا چلا جائے. صرف چہرے انور پر ہونٹ مبارک, صرف اس کے وصف بیان کرتا چلا جائے. چہرے انور پر گال مبارک, صرف اس کے وصف بیان کرتا چلا جائے. پھر دندان مبارک, دہن مبارک, زبان مبارک, کس کے وصف بیان کرے گا. پھر کیا دست مبارک کا وصف بیان کرے گا, انگشت مبارک کے وصف بیان کرے گا, ناخون مبارک کے وصف بیان کریں گے, منہ مبارک کے وصف بیان کریں گے, سینہ مبارک کے وصف بیان کریں گے, شکم مبارک کے وصف بیان کریں گے, لعاب دہن کے وصف بیان کریں گے. کس کے وصف بیان؟ دیکھنے کا وصف بیان کریں گے کہ سننے کا وصف بیان کریں گے. کس کا وصف بیان کریں گے؟ چلنے کا وصف بیان کریں گے کہ رکنے کا وصف بیان کریں گے. بولنے کا وصف بیان کریں گے کہ چپ رہنے کا وصف بیان کریں گے. گریا کا وصف بیان کریں گے کہ مسکراہٹ کا, تبسم کا وصف بیان کریں گے. کس کا وصف بیان کریں گے؟ کس کا وصف بیان کریں گے؟ اور جس وصف کی طرف جائیں گے کتابوں کی کتابیں آ جائیں گی, ایک ایک وصف پر کتابوں کی کتابیں آ جائیں گی. معجزات کا وصف بیان کریں, کس معجزے کا بیان کریں. چاند مبارک شق ہوا, اس کا بیان کریں کہ سورج ڈوب گیا پھر آ گیا, اس کا وصف بیان کریں. کس کا وصف بیان کریں. کسی کا کندھا اتر گیا جوڑ دیا, اس کا وصف بیان کریں کہ کسی کی آنکھ مبارک درست کر دی, اس کا وصف بیان کریں. کس کا وصف بیان کریں. کنکر کلمہ پڑھے, اس کا وصف بیان کریں کہ درخت جڑ اکھاڑ کر قدموں میں حاضر ہو جائے, اس کا وصف بیان کریں. کس کا وصف بیان کریں. ایک بات ہے تو زندگیاں ختم ہوئی, 1400 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا. سب لکھ رہے ہیں آقا کی شان میں. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی, ایک چیپٹر بھی, اوصاف کی ایک بات بھی, ایک وصف بھی, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کیونکہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے بہت بھی جائیں گے, آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, میرے آقا کا سایہ نہ ملے گا. تو حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبین کے قدموں میں پڑے دیکھے. حیرت میں کڑے
चिड़िया फरियाद, चिड़ियां फरियाद यही से चाहती है हिरनी नीदार। इसी दर पर शुतराने आशा किनारे जो इना करते हैं हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। अरे साहबा इकराम को कोई बात करनी थी तो आका के कदमों में हाजिर हो गए, साहबियात को कोई बात पहुंचानी आका के कदमों में पहुंचा दी, शहजादों को हसनैन करीमैन को कोई बात करनी है आका के कदमों में पहुंचा दी, अहले बैत को कोई बात करनी आका के कदमों में पहुंचा दी। अब चिड़िया को कोई बात करनी है तो कहां जाएगी? चिड़िया को बात करनी है भाई, मुझे आका की बारगाह में फरियाद करनी है तो चिड़िया भी आती है मेरे आका के कदमों में। हिरनी को बात करनी है, हिरनी को भी को फरियाद करनी, कहां जाएगी? आका के कदमों में। ऊंट को शिकायत करनी है कि मेरा मालिक मुझे सताता है, ऊंट आका के कान मुबारक के करीब बात कर रहा है, आका उसकी बात सुन रहा है। जब वो चला जाता है तो उसके मालिक से शिकायत करते कि तू उसको तकलीफ क्यों दे रहा है। ये भी वहीं जा रहा है, जब सारे वहीं जा रहे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? मदीने। हम भी वही बात करेंगे, हम भी वही कहेंगे, हम भी वही अर्ज करेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, तो हम भी वहीं हाजिर होंगे, बल्कि जहां भी हाजिर होंगे वहां अर्ज कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। हमारे आका हमारी फरियाद सुनेंगे और हमें देंगे कि कौन देता है। भाई बोलो ना भाई, कौन देता है देने को? कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, मुंह। हाँ, कौन देता है देने को? अबे मुंह चाहिए, मुंह। हाँ, कौन देता है देने को? मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अपने मौला की है बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम। संग कर गए अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं हैरान मेरे शाह मैं हैरान मेरे शाह मैं क्या कहूँ तुझे। उंगलियां पाई वो प्यारी प्यारी जिनसे दरियाए करम है जारी। जोश पर आती है जब खारी, तिश्ने सैराब हुआ करते हैं हैरान मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सल्लू अला हबीब।